بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ تو پاک اسٹڈی کلاس 9 کے اہم شارٹ کوسچنس لے کر میں حاضر ہوں، اور یہ کوسچنس سے انگلش اور اردو دونوں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ہمارا پہلا کوسچن ہے، رائٹ دی نیمز آف اینی ٹو ڈیمز آف پاکستان اینڈ دی پروونسز ویئر دے آر لوکیٹڈ۔ کہ پاکستان کے دو ڈیمز کے نام لکھیں اور یہ بھی بتائیں کہ وہ کس صوبے میں ہیں۔ تو پاکستان کا پہلا ڈیم تربیلا ڈیم جو خیبر پختونخوا میں ہے، اور یہ جو ہے یہ دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسرا بچوں منگلا ڈیم، اور یہ پنجاب اور آزاد کشمیر میں ہے، اور یہ جو ہے یہ دریائے جہلم پر بنایا گیا ہے۔ اس کی رائٹ سائڈ ہے، انلسٹ اینی 3 میجر اینڈ مائنر فوڈز اینڈ کیش کراپس کلٹیویٹڈ ان پاکستان۔ کہ پاکستان میں جو فصلیں ہیں جو کاشت کی جاتی ہیں ان میں میجر، مائنر اور کیش کراپ یعنی وہ فصلیں جن کو بیچ کر زر مبادلہ یعنی پیسے کمائے جاتے ہیں وہ لکھیں۔ تو ویٹ یہ میجر فوڈ کراپس ہے، اور کاٹن یہ کیش کراپ ہے یعنی اس کو بیچ کر پیسے کمائے جاتے ہیں، اور بادلی یعنی جو یہ جو ہے یہ مائنر فوڈ کراپس ہے یعنی یہ اتنا زیادہ نہیں کاشت کیا جاتا۔ سیکنڈ ہے بچوں، رائٹ اینی 2 پوائنٹس اباؤٹ علامہ اقبال ویژن ریگارڈنگ 2 نیشن تھیوری۔ کہ دو قومی نظریے کے بارے میں علامہ اقبال کے جو نظریات تھے ان میں سے کوئی سے دو لکھیں۔ تو پہلا تھا، مسلم اینڈ ہندوز آر 2 سیپریٹ نیشنز ود ڈفرینٹ ریلیجنس اینڈ کلچر۔ کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں جن کا مذہب، ثقافت اور جن کا رہن سہن ہر چیز الگ ہے۔ دوسرا، مسلم نیڈس آ سیپریٹ ہوم لینڈ ٹو لیو فریلی۔ کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ خطے کی یا ایک ریاست کی ضرورت ہے تاکہ وہ آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنی عبادت کر سکیں۔ تو اس کی جو رائٹ سائڈ ہے بچوں، مینشن اینی 3 کلائمیٹ فیکٹر وچ کنٹریبیوٹس ٹو دی اوور آل کلائمیٹ آف اے پارٹیکولر ایریا۔ کہ کسی علاقے کے جو کہ موسم پر اثر انداز ہونے والے جو عوامل ہیں وہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، کلائمیٹ فیکٹر یعنی عوامل جو فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں موسم کو، ان کے بارے میں لکھیں۔ لیٹیٹیوڈ، الٹیٹیوڈ، ڈسٹینس فرام دی سی۔ لیٹیٹیوڈ بچوں عرض بلد کو کہتے ہیں، کہ جو خط استوار یعنی وہ لائن جو ہماری زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے تو وہ اس سے کتنا فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر الٹیٹیوڈ کہ سطح سمندر سے کتنی بلندی پر واقع ہے، اور ڈسٹینس فرام دی سی کہ سمندر سے اس کا کتنا فاصلہ ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جو ماحول میں کی تبدیلی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کا تھرڈ ہے بچوں، انالائز اینی 3 کیریکٹرسٹکس آف ایرڈ۔ ٹھیک ہے، انالائز کریں یعنی 3 خصوصیات لکھیں ایرڈ اور ہیومڈ کلائمیٹ ان پاکستان۔ کہ پاکستان میں خشک اور جو نمی والی آب و ہوا کی 3 خصوصیات لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے بچوں، ایرڈ ایریا ریسیو لو رین فال۔ کہ خشک علاقوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ ایرڈ ریجنز ہیو ہائی سمر ٹیمپریچر۔ کہ گرمیوں میں ان کا درجہ حرارت جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہیومڈ ایریا ریسیو ہائی رین فال۔ کہ نمی والے جو علاقے ہیں وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ اینڈ ہیو موسٹ ایئر، اور ان کی ہوا میں نمی ہوتی ہے۔ اس کی رائٹ سائڈ ہے، واٹ آر دی ایفیکٹس آف رورل ٹو اربن مائیگریشن آن دی اکانومی آف پاکستان۔ کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر جو ہجرت ہو رہی ہے گاؤں سے شہروں کی طرف، دیہاتوں سے شہروں کی طرف، اس کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ تو اس کا جو اثر ہو رہا ہے وہ کیا ہے، کریٹ برڈن آن سٹی ریسورسز۔ کہ جو شہروں میں وسائل ہیں ان پر بوجھ زیادہ ہو رہا ہے،
اور کیونکہ آبادی زیادہ ہو رہی ہے تو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان میں کمی ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ شہروں میں آ رہے ہیں تو گاؤں میں اب پھر کھیتی باڑی اور جو زراعت ہے وہ نہیں ہو رہی، تو اس میں کھانے پینے کی جو وسائل ہیں، شہری ریسورسز ہیں، ان پر اثر پڑ رہا ہے۔ انکریز ان امپلائمنٹ ان اربن ایریاز، تو شہروں میں لوگ زیادہ ہونے سے بے روزگاری بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ اور ایک فائدہ ہے اس کا کہ آفر بیٹر جاب اپرچونٹیز فار مائیگرنٹ، کہ مہاجرین کو بہتر روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے بچوں آپ کا کوشچن نمبر 4 کہ ہاؤ ڈیڈ ایس پی سنگھا کنٹریبیوٹ فار پاکستان بیفور اینڈ آفٹر پارٹیشن، کہ ایس پی سنگھا جو ہے یہ اس کا پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں کیا کردار ہے، اس کی خدمات لکھیں۔ تو ایس پی سنگھا سپورٹ دی مسلم لیگ ان پنجاب اسمبلی ڈیورنگ دی ووٹ فار پاکستان، کہ ایس پی سنگھا نے پنجاب اسمبلی میں پاکستان کے حق میں مسلم لیگ کی حمایت کی تھی۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ہی played a vital role in ensuring that پنجاب become part of پاکستان، کہ انہوں نے پنجاب کو پاکستان کا حصہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور 1942 میں انہوں نے آل انڈیا ایک کرسچن ایسوسیشن بھی بنائی تھی، اور جس میں انہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی، کہ یہ کہا تھا کہ تمام کرسچن بھی اسی حوالے سے ووٹ دیں کہ جو پاکستان بنے۔ اس کی رائٹ سائڈ ہے ہاؤ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پلے اے سگنیفیکنٹ رول ان ایفیشنسی آف ویریس فارم آف ٹرانسپورٹیشن، کہ جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی ترقی میں کیا کردار ادا کرتی ہے، اس کے 3 پوائنٹس لکھیں۔ تو امپروو روڈ اینڈ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم، کہ بہتر سڑکیں اور ٹریفک مینجمنٹ سسٹم یہ اچھا ہو رہا ہے۔ جی پی ایس اینڈ ٹریکنگ سسٹم ان وہیکل، گاڑیوں میں جی پی ایس اور ٹریکنگ سسٹم کا نظام اچھا ہو رہا ہے۔ اور فاسٹر کمیونیکیشن اینڈ لاجسٹک پلاننگ، کہ اب رابطے تیز ہو رہے ہیں، یعنی فاسٹر کمیونیکیشن ہے اور منصوبہ بندیوں میں بھی آسانی ہوتی ہے، یعنی پلاننگ میں بھی آسانی ہو رہی ہے۔ اور 5 ہے بچوں آپ کے پاس ہاؤ کین ڈرائی پورٹس کنٹریبیوٹ ٹو دی کنٹری اکنامک گروتھ اینڈ کمپیٹیٹیونیس ان دی گلوبل مارکیٹ، کہ ڈرائی پورٹس جو اکنامک ہے، یعنی معیشت ہے، اقتصادی ترقی ہے، وہ گلوبل مارکیٹ یعنی عالمی منڈی میں مقابلے کی صلاحیت کو کیسے بہتر کرتی ہے۔ تو ڈرائی پورٹس بچوں وہ پورٹس یعنی خشک گودیاں جنہیں کہا جاتا ہے، اور یہ وہ بندرگاہیں ہوتی ہیں جن کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے آپ کی مین روڈز اور ریلویز کے ساتھ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آمد و رفت یعنی لین دین اور یعنی درآمدات اور برآمدات میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس کے فائدے دیکھ لیتے ہیں۔ ریڈیوز کنجسٹن ایٹ سی پورٹس، کہ سمندری بندرگاہوں پر جو کنجسٹنس ہوتی ہے، رش ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ فیسیلیٹ کوئک کلیئرنس آف گڈ ان لینڈ، کہ اندرون ملک مال کی جو کلیئرنس ہے اس میں تیزی آتی ہے، جلدی ہوتا ہے۔ اور پروموٹ ٹریڈ ان ریموٹ ایریاز، تو ریموٹ ایریا یعنی دور دراز علاقوں میں تجارت ہوتی ہے اور اس سے تجارت کو فروغ ملتا ہے، لوگوں کا وقت جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور لوگوں کو سامان جلدی مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ فائدے لکھ سکتے ہیں۔ تو سجیسٹ اینی 2 سیوٹیبل سولوشن فار انکریزنگ ٹریڈ ان پاکستان، کہ پاکستان میں تجارت کو بڑھانے کے لیے 2 جو سجیشنس ہیں یعنی تجاویز ہیں وہ پیش کریں۔ تو امپروو انفراسٹرکچر اینڈ ٹرانسپورٹ سسٹم، کہ جو انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اس کو بہتر بنایا جائے۔ اور پروموٹ ایکسپورٹ تھرو انسینٹیوز اینڈ فیئر پالیسیز، کہ اب جو برآمدات ہیں،
ٹھیک ہے، ایکسپورٹ یعنی برآمدات جو ہیں ان کے فروغ کے لیے آپ کو بہترین پالیسیز بنانی چاہیے۔ نیکسٹ ہے بچوں آپ کے پاس کوشچن نمبر 6، اینالائز اینی ٹو فار ریچنگ امپیکٹ آف برٹش کولونیلزم آن دی پولیٹیکل لینڈسکیپ آف دی انڈو پاک سب کانٹیننٹ، کہ برطانیہ کا جو کولونیلزم یعنی استعمار جو ان لوگوں نے برصغیر پاک و ہند پر کیا، تو اس کا ان کی سیاست پر کیا اثر پڑا۔ کولونیلزم یعنی استعمار کیا ہوتا ہے بچوں؟ کہ کسی علاقے کے وسائل کو دیکھ کر اس ملک پر قبضہ کر لینا اور ان وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی میں جو کمپنی تھی اس نے بھی یہی دیکھا تھا کہ ہندوستان میں ہر چیز موجود ہے برصغیر میں، تو انہوں نے پھر یہاں پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو اس کا پاک و ہند کی سیاست پر کیا اثر پڑا؟ تو اس کا تھا کہ انٹروڈکشن آف ویسٹرن لیگل اینڈ پولیٹیکل سسٹم، کہ اب جو ویسٹرن یعنی مغربی قانون اور سیاسی نظام تھا اس کو یہاں پر متعارف انہوں نے کروایا تھا، اور رائٹ آف نیشنلسٹ موومنٹ لائک دی پاکستان موومنٹ، کہ ان کی جو پولیٹیکل موومنٹ تھی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ توڑو اور پھر حکومت کرو، تو اس سے پاکستان میں یعنی برصغیر میں ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ تو یہ دو مین اثرات تھے جو ان برٹش یعنی جو انگریز آئے تھے ان کے آنے کے بعد برصغیر کی سیاست پر اثر پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، کہ ایک تو وہ مغربی قانون اور وہاں کا سیاسی نظام یہاں پر لے آئے تھے، اور دوسرا ان کی جو پولیٹیکل جو موومنٹ تھیں ان سے یہاں پر اور زیادہ موومنٹ یعنی تحریکیں شروع ہو گئی تھیں۔ اس کی رائٹ سائڈ ہے اسیس اینی ٹو پروز اینڈ کونس آف پاکستان extensive irrigation systems on the performance of agriculture sectors of پاکستان، کہ پرونس اور کونس یعنی فائدے اور نقصانات بتائیں کہ پاکستان کی جو آبپاشی کا نظام ہے اس کے زراعت پر، ٹھیک ہے، یعنی زرعی شعبے میں جو آبپاشی کا نظام ہے اس کے فائدے اور نقصانات بتائیں۔ تو فائدے کیا ہیں کہ انکریز ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی، کہ زرعی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، اور انیبل کلٹیویشن ان ڈرائی ایریاز، کہ جو خشک علاقے ہیں صحرا ہیں وہاں بھی کاشتکاری ممکن ہوتی ہے۔ اور آبپاشی جو ہے اس کا نقصانات کیا ہیں کہ واٹر لاجنگ اینڈ سیلینٹی ایشو، کہ اب واٹر لاگنگ کے زمین میں پانی کا بھر جانا اور سیلینٹی اور سیم جو ہے اس کا آ جانا، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے واٹر لاگنگ ہوتی ہے یعنی زمین میں پانی بھر جاتا ہے، اور سیلینٹی یعنی سیم کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کا نقصانات ہے۔ اور ہائی مینٹیننس کاسٹ، پھر اس کی مینٹیننس اس کی دیکھ بھال کے لیے بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ اور 7 ہے بچوں آپ کے پاس what 3 approaches can be suggested to minimize the impact of climate change right briefly، کہ جو کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے 3 تجاویز پیش کریں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پروموٹ رینیویبل انرجی، کہ جو رینیویبل انرجی ہے یعنی قابل تجدید جو توانائی ہے اس کو فروغ دیا جائے، یعنی پروموٹ کرنا مطلب فروغ دیا جائے۔ رینیویبل انرجی یعنی وہ انرجی جو نیچرل ریسورسز سے بنائی جاتی ہے، جیسے سورج کی روشنی ہے، سولر پلیٹس ہیں، اس سے انرجی بنتی ہے، پھر ونڈس ہے، پھر پانی ہے، تو ان کا استعمال زیادہ کیا جائے، اور پلانٹ مور ٹریز، کے زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ ریڈیوسنگ انڈسٹریل ایمیشن، کہ کارخانوں سے جو دھواں نکلتا ہے اس کو کم کیا جائے۔
اور اس کی رائٹ سائڈ ہے بچوں، اینالائز بریفلی دی رول آف واٹر، پانی کا کردار لکھیں. انفراسٹرکچر آف دی پروڈکشن آف ہائیڈرو الیکٹرسٹی ان پاکستان، کہ پاکستان میں پن بجلی کی پیداوار کے لیے جو پانی کے سٹرکچرز ہیں ان کا جو کردار ہے اس کو مختصر لکھیں. واٹر انفراسٹرکچر لائک ڈیمز اینڈ براج اسٹور اینڈ کنٹرول واٹر فلو، جو واٹر انفراسٹرکچرز ہیں یعنی پانی کے بنائے گئے ڈھانچے ہیں، ڈیمپ ہو گیا، براج ہو گئیں، یہ پانی کو سٹور کرتے ہیں اور ان کو کنٹرول یعنی اپنے قابو میں رکھتے ہیں. وچ از یوز ٹو رن ٹربائن، پھر ان سے ٹربائن کو چلایا جاتا ہے اور پروڈیوس ہائیڈرو الیکٹرسٹی، اور پھر ان سے پن بجلی پیدا کی جاتی ہے. سپورٹنگ کلین انرجی، اور یہ صاف توانائی کو پروموٹ کرتے ہیں. اینڈ ریڈیوسنگ ڈپینڈنسی آف فوسل فیولز، اور جو فوسل فیولز ہیں پیٹرول تیل وغیرہ ان پر انحصار نہیں ہوتا. اور ایٹ سے بچوں، ہاؤ ڈز دی ڈیٹا کلیکشن آن پاکستان کلائمیٹ زون افیکٹ دی ہیومن جیوگرافی، ایکسپلین اینی 2 پوائنٹ، کہ پاکستان کے جو موسمیاتی علاقے ہیں وہ انسانی جغرافی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، 2 نکات بیان کریں. تو کیا ہے کہ انفلوئنس سیٹلمنٹ پیٹرنس، فار ایگزامپل پیپل پریفر ماڈریٹ کلائمیٹ، کہ انسانی جو رہائش گاہ ہے اس کے طریقہ کار پر اثر پڑتا ہے. کہ مثال کے طور پر پیپل پریفر ماڈریٹ کلائمیٹ، یعنی لوگ ان علاقوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جہاں پر موسم ماڈریٹ یعنی معتدل ہوتا ہے، درمیانہ ہوتا ہے، یعنی اپنے حساب سے سردی یا گرمی آتی ہے، یا موسم نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے. ان علاقوں کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. افیکٹس ایگریکلچر ایکٹیویٹیز اینڈ کراپ سلیکشن، تو ان علاقوں کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں یہاں کے زراعت اور فصلوں کی کاشتکاری جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے. اور اس کی رائٹ سائڈ ہے ہاؤ ڈو دی ویریس ٹرانسپورٹیشن موڈس افیکٹ موومنٹ آف گڈس. ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن جو ہے یہ سامان کی نقل و مکانی کے لیے اور لوگوں کی نقل و مکانی کے لیے پاکستان کے اندر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے، تو اس پر 3 پوائنٹ لکھیں. تو روڈ کنیکٹ رورل اینڈ اربن ایریا، تو جو سڑکیں ہیں وہ دیہاتوں کو شہروں سے ملا رہی ہیں. ریلوے ہیلپ ان ٹرانسپورٹنگ ہیوی گڈ ایفیشینٹلی، تو جو ریلویز ہیں وہ بھاری سامان کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں. ایئر ٹریول سیو ٹائمز فار لانگ ڈسٹینس موومنٹ، جو ایئر ٹریول یعنی ہوائی سفر ہے اور دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں پر جلدی سے اور کم ٹائم میں پہنچا دیتے ہیں. تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور یہ اپنی بک سے ایک دفعہ آپ نے پھر ان کو ملا لینا ہے. اللہ حافظ.